मैंने हाउस को ब्रीफ किया था और फिर हम एक कंसेंसस रेजोल्यूशन भी हमने बनाई थी और उस पर सब ने दोनों तरफ से तमाम जमातों ने दस्तखत किए थे। वो बड़ी खुशाइंद बात थी और उसी स्पिरिट में आगे चलना चाहिए और चल रहे हैं। मैं वो जो तमाम तफसील उस वक़्त तक जो बताई थी उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई मैं सिर्फ उस पर इक्तफ़ा करूँगा। हमने देखा कि पुलवामा की तरह उस वक़्त भी 13 दिन के बाद इंडिया ने एक कदम उठाया था। मैं पिछली नशस्त में जब रेजोल्यूशन की मैं जो बात कर रहा हूँ उससे पहले मैंने यहाँ हाउस को ब्रीफ कर दिया था कि जो 5 एक्शंस लिए थे इंडिया ने, 4 डिप्लोमेटिक रिलेटेड थे और एक जो था वो नॉन डिप्लोमेटिक रिलेटेड था। एक उन्होंने हमारा मिशन 55 से 30 कर दिया, दूसरा उन्होंने जो हमारे डिफेंस अटैचीज़ हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया, तीसरा उन्होंने जो वीज़ा पाकिस्तानियों के पास लेकर गए थे इंडिया, उनको उनके वीज़े कैंसिल करके उनको उन्होंने कहा कि वो इंडिया को छोड़ दें फौरी। चौथा उन्होंने अटारी जो बॉर्डर है उसको बंद किया और पांचवा उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उसको कहा कि जी हम इसको इन अबेंस कर रहे हैं टिल पाकिस्तान टेक्स एक्शंस अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये 23 की रात की उनकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इंडिया की मीटिंग के बाद का उनका ये एलामिया था और 24 की सुबह जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मिली, उस रात 23 की रात को मुझे काफ़ी मीडिया से फ़ोन आते रहे फॉरेन ऑफिस के हवाले से कि जी पाकिस्तान क्या करेगा। तो मैंने एक ही बात की कि इंशाअल्लाह हम टिट फॉर टैट करेंगे और वो हमने 24 की सुबह उसी तरह उनके मिशन का डाउन साइज़ कर दिया, उसी तरह उनके जो डिफेंस अटैचीज़ हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा कर दिया, उसी तरह वाघा बॉर्डर बंद कर दिया और जो इनका जो पाकिस्तानी वीज़े कैंसिल किया हमने इंडियन उसी तरह रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर उनके वीज़े कैंसिल कर दिए और उनको कहा कि यहाँ से निकल जाए माँ सिवाय सिखों के, क्योंकि वो अपनी रिलीजियस परफॉर्मेंस के लिए आते हैं और ये एक फ़ैसला किया गया कि वो उनके वीज़े कैंसिल ना किए जाएं। जो इंडस वाटर ट्रीटी है हमारे पास कोई यदि उसको मैं अलहदा डील करूँगा, लेकिन हमने उसके बदले में अपनी एयर स्पेस जो है वो तमाम इंडियन मैनेज्ड इंडियन ओन्ड एयरलाइंस के लिए बंद कर दी, जो कि बहुत सब्सटेंशियल कमर्शियल फाइनेंशियल लॉस जिससे उनको हुआ है और हो रहा होगा। तो लेकिन ये बात सेटल यहाँ नहीं हुई। हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने कुछ करना है और अगर करेंगे तो हम पूरी तैयारी थी हमारे अफवाज पाकिस्तान की। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान से और इंडिया से एंगेज थी। तमाम बड़े ममालिक UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो परमानेंट 5 हों या इलेक्टेड 10 हों, हमारे समय तो इलेक्टेड 9 कह लें पाकिस्तान को निकाल के, तो वो तमाम ममालिक के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रीच आउट हमारी हो रही थी और वो ममालिक हमसे भी बात कर रहे थे, ममालिक इंडिया से भी बात कर रहे थे। तमाम ममालिक की एक ही बात थी कि ये आप दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं और कोई आप दोनों में से ये मुतहम्मल नहीं हो सकता, पूरा रीजन मुतहम्मल नहीं हो सकता, बल्कि पूरी दुनिया उनकी बातें थी कुछ कि ये पूरी दुनिया नहीं मुतहम्मल हो सकती। अगर आप उस नहज तक पहुंच गए तो प्लीज़ आप पेशेंस का मुजाहरा करें, आप सेल्फ रिस्ट्रेंट करें। ये जितने करीबन उस वक्त तक टोटल नंबर तो इवेंचुअली परसों तक करीबन 60 के करीब दुनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं या उनमें से कतर के प्राइम मिनिस्टर 1-2 प्राइम मिनिस्टर हैं जिनसे भी मेरी उस फेज़ में बात हुई। मैं आपको 7 मई के अर्ली आवर्स कह लें या 6 और 7 की दरमियानी रात से पहले की बात बता रहा हूँ। तो हर एक को ये कहा कि हम बिल्कुल सब्र से चल लें, जो उन्होंने किया हमने उसका बदला चुका दिया है
ہم 100% ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے اور ہم ایسکلیٹری موو جو کہتے تھے کوئی نہ لے آپ دونوں میں سے, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نہیں لے گا تو ہم بھی نہیں لیں گے. وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیک ایسکلیٹری موو. اور الحمدللہ اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنے ورڈ کو آنر کیا. دوسرا, چوں ہی پہل گام کا انسیڈنٹ ہوا, پلوامہ کی طرح فوری طور کے اوپر انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کری. اور ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے. ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ ٹیررسٹ میں, یہ ٹیررزم میں بلیو کرتی ہے یہ جو ملک ہے اور یہ قوم ہے. اور دنیا میں پلوامہ کی طرح تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیڈ بوائز ہیں اور ہم نے یہ غلط کام کیا. پلوامہ میں تو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ نہ ہم ان کا نیریٹو اس وقت توڑ سکے, نہ ہم ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ثابت کر سکے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ود ان فرسٹ 4 days پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے یہ اوپن آفر دی. جب 24 کو NSC ہوئی اس کے بعد ایک پریس ٹاک ہوئی, پریس بریفنگ کی گئی جس میں میں بھی تھا, میرے ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی تھے, انفارمیشن منسٹر بھی تھے, پلاننگ منسٹر بھی تھے, لاء منسٹر بھی تھے. اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی دی تھی, اس دن سے لے کے آج تک دی اور آگے بھی دیتے رہیں گے. اگر اور اسی کانفیڈنس کے بیس کے اوپر پاکستان نے آفر کر دیا, اور ہم اس پریس بریفنگ میں بھی ہم نے آفر کیا کہ بھی آپ کوئی کروا لیں, پروب کروا لیں انویسٹیگیشن. لیکن بڑی کیٹیگورک آفر جو تھی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آف پریڈ میں دی, اور ساری دنیا نے آج تک وہ اس کو یعنی اپریشیٹ کر رہے ہیں. میرے نزدیک الحمدللہ پاکستان نے اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے ڈاؤن دا لائن جب دیکھا, جب آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا, تو وہ نہیں بکا. اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک غلط بیانی نہیں, کئی آگے جا کے غلط بیانیاں کی انہوں نے, جس کی میں تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں. تو ہوا وہی جو ایکسپیکٹڈ تھا. کچھ ممالک نے جب میرے ساتھ بات ہوئی, 1-2 نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انڈیا پنچ تو مارے گا. اور میرا جواب تھا کہ اگر پنچ مارے گا تو کاؤنٹر پنچ کے لیے تیار ہو جائے. یہ ساری چیزیں منٹڈ ہیں, آبویسلی کلاسیفائڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں. جو بات ہوتی ہے کوئی چھپ کے نہیں ہوتی, وہ اس کے منٹس لیے جاتے ہیں. آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہم بھی رہے ہیں, سارے رہے ہیں لائف میں. تو وہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں اور بن چکی ہیں. 6 کی رات کو اور 7 کے درمیان, اس کے بائی دی وے 29 اور 30 کی درمیانی رات کو بھی اپریل, انڈیا نے ایک اٹیمپٹ کی. اس کے 4 جیٹ فائٹرز اڑے اور ہماری طرف انہوں نے رخ کیا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یہ واقعہ ہوا اس وقت سے افواج پاکستان کو الرٹ کر دیا گیا, اور 24 اپریل کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ان کو آتھورائز کر دیا گیا. اس کا جو اعلامیہ ہے وہ سب کے پاس موجود ہے, میں نے یہاں اس کو پیش بھی کیا تھا. اور اس میں افواج پاکستان کو آتھورائز کر دیا گیا کہ آپ کوئی بھی ایکشن ہو اس کے ریئیکشن میں اپنی سیلف ڈیفنس میں انٹرنیشنل لاء کے مطابق, UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق آپ بالکل جواب دیں. لیکن ایک جو ہم نے تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ جو ڈپلومیٹک یا بارڈر اس وقت جو تھا, ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ, یہ ہم نے کلیئر کر دیا آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, اپنی ڈیفنس میں دیں گے. لیکن اگر تم نے اینٹ ماری تو اینٹ نہیں ہوئے گی, پتھر ہوگا انشاءاللہ. تو جناب والا وہ جو 4 جیٹ فائٹرز اڑے, الحمدللہ تفصیل میں جائے بغیر, کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, میرا خیال ہے وہ شاید بہتر ہے کہ میں ابھی کامرا سے آ رہا ہوں اس ہاؤس میں, جو میں آدھا گھنٹہ لیٹ تھا. تو آج ہم نے کامرا میں پوری وزٹ کی, پورا اسٹاک ٹیک کیا ایئر فورس کے حوالے سے,
اور اس کے بعد میں سیدھا کامرا سے یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں. تو وہ 4 جو جیٹ تھے، جب انہوں نے ہمارے جیٹس کو الرٹ پایا اور ان کو ٹیکنیکلی انہوں نے کافی حد تک یعنی آئی وڈ سے کہ ڈیفیوز کر دیا کہ وہ ان کو آنے کے قابل نہ چھوڑا، تو انہوں نے وہ وہاں سے ٹرن کر کے سری نگر میں لینڈ کر لی. یہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات کی بات. اب ہم 6 اور 7 میں آ جاتے ہیں. اس کے درمیان کوئی ایکشن نہیں ہے پبلکلی یا دنیا میں، وہ بھی رپورٹڈ نہیں ہے. تو 6 کی رات کو پاس مڈ نائٹ یہ معاملہ شروع ہوا، اور آنن فانن ایٹ اینی گیون ٹائم کم از کم 75 سے 80 انڈین جو جیٹ فائٹرز تھے، جس میں رافیل بھی تھے، جس میں Su-30 بھی تھے، جس میں مگ بھی تھے 29 وغیرہ، وہ سارے انہوں نے اپنی سپیس میں رہ کے وہ ساری انہوں نے لانچ کر دیے. آبویسلی کوئی صرف کوئی نمائش کے لیے تو نہیں لانچ کیے، انہوں نے اپنا اسلحہ بارود پھینکنا تھا، پاکستان کی پے لوڈز ریلیز کرنے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ اس دن 6 پاکستان کی لوکیشن میں، 4 پنجاب میں اور 2 آزاد جموں کشمیر میں انہوں نے 24 پے لوڈز ریلیز کیے، جس کے نتیجے میں ایک بھی جگہ ٹیررسٹ اٹیک کی نہیں ہے. تمام جو جگہ ہیں، اور ہم نے تمام دنیا کو آفر کیا کہ آگے دیکھیں جو یہ کہتے تھے کہ ٹیررسٹ کے اڈے ہیں اور ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ معصوم شہریوں کی جگہ ہے، اور یا مسجدیں ہیں جو انہوں نے 2 جگہ پہ شہید کی. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلیکٹیو دوبارہ کوشش کریں گے، ایک ہی ہو، اور ایکسچینج ہو رہی ہے ہماری ریزولوشن کہ ہم افواج پاکستان کو ہم ریکگنائز کریں، جو انہوں نے اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی کی کہ اس رات جو ہماری انفارمیشن، چونکہ وہ اپنی ایئر اسپیس میں تھے، ہم نے اپنے جیٹ فائٹرز جو پاکستانی تھے ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں، اگر کوئی ایئر اسپیس کراس کرے تو پھر آپ اس کو گرا دیں، اگر وہ اپنی ایئر اسپیس میں رہتے ہیں پھر ان کو آپ اٹیک کرے جو پے لوڈ ریلیز کرے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر اسلحہ پھینکنے کے لیے اور میزائل پھینک دوسری چیزیں کرنے کے لیے. اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا گیا جناب چیئرمین. ورنہ وہ جو 5 جیٹ فائٹر جو انیشل نمبر تھا اور 2 UAVs تھے، وہ ایکچولی 6 جیٹ فائٹر ہیں، اور ایک UAV ہے جو انڈیا کا تباہ ہوا ہے 7 مئی کے صبح کے آور تک. اور وہ اتنا بڑی ہزیمت ان کے لیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ وہ انڈیا ہے جو پچھلے 1.5-2 سال میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان از irrelevant، ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از our supremacy. ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اور ہماری آرمڈ فورسز وہ دے آر دا ٹاپ ون. یہ وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی تھیم تھی اور مت تھی، جو کہ دنیا میں ویسٹ نے بھی شاید خرید لی تھی، اور ہمارے اس ریجن میں بھی اس کو شاید اس کو یعنی ایکسیپٹ کر لیا ہوگا مینٹلی یا سائیکولوجیکلی، وہ یہ تھی کہ اب انڈیا از نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. میں کہتا ہوں کہ ہر کام